ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام عليك يا أخي يا وسيم خليفتي وصاحب اللواء علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم الصلاة والسلام على سيدات الطاهرات الصديقات أم أبيها مظلومات مغمومات محرومات عن ميراث أبيها. ثم الصلاة والسلام على حسن المعصوم المصموم والحسين المظلوم المقتول بأرض كربلاء الذي قال وقت بدائه يا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ یا ام فضا علیکم منی السلام. ألا لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام انا ناصرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھیے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مالک دو جہاں خالق کائنات رسول کی مظلومہ بیٹی کو اس کے بیٹے کا پرسہ دینا، آپ لوگوں کا اس فرش عزا پر تشریف لانا، غم آل محمد کا برپا کرنا، گریہ وزاری کرنا، جناب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پالنے والے اس فرش عزا کے صدقے سے جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی حاجت روائی فرما. پالنے والے جو مومنین بے گھر ہیں اپنا گھر نصیب فرما. بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما.
پالنے والے جو مومنین بیمار ہیں، پالنے والے ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ میرے مالک، میرے خالق، یہ بارشوں کی وجہ سے اہلیان کراچی پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، پالنے والے اس فرش عزا کے صدقے سے اپنا خاص لطف و کرم فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مشکل میں گھرے ہوئے تمام عالم انسانیت کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے، تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اجماعاً بلند تر صلوات۔ عزیزان گرامی، اگر آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں میری یکم محرم کی تقریر ہو، ادھر میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا رسول خدا کا فرمان، مولا کائنات کا فرمان میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا۔ یہ وہ کلام ہے مولا کائنات کا، یہ پہلا کلام کہ جو آج تک ہر مسلمان کی دھڑکن ہے۔ جب تک مسلمان رہیں گے اس وقت تک مسلمانوں کی دھڑکن ہے۔ جہاں پر بھی ہوں گے، جس رنگ میں بھی ہوں گے، اس نعرے کو بلند کرتے رہیں گے۔ پہلی دفعہ نعرہ یہ لگایا تھا علی ابن ابی طالب نے، پہلی دفعہ نعرہ لگایا تھا۔ آج پوری دنیا نعرہ لگا رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا یہ سنت امیر المومنین ہے کہ پوری کائنات ادا کر رہی ہے۔ انا ناصروں کا یا رسول اللہ کا پہلا نعرہ لگایا ہے علی ابن ابی طالب نے، اور علی ولی اللہ کا پہلا نعرہ لگایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہم سنت امیر المومنین بھی ادا کرتے ہیں اور سنت رسول خدا بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم ان مجلسوں میں ذکر رسول کر رہے ہیں۔ عزاداران سید شہداء، اگر آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں میری گفتگو آ گئی تو میں سابقہ گفتگو نہیں کروں گا، اس سے آگے بڑھاؤں گا۔ جو وعدہ 10 سال کی عمر میں علی ابن ابی طالب نے کیا تھا، آیا اسے پورا کیا یا نہیں کیا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شب ہجر امیر المومنین رسول خدا کے بستر پر سو کر کس انداز میں سوئے کہ چاروں طرف سے پہرا موجود ہے، کفار موجود ہیں، تلواریں لیے ہوئے ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ رسول ان میں سے نکل کر جا رہے ہیں، وہ رسول جو پر نور ہے، جس کا نور اتنا ہے، سابقہ مجلس میں بھی کہا تھا، اتنا نور ہے کہ اگر کوئی سوئی گم ہو جائے تو امہات المومنین اس سوئی کو رسول کے نور سے ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ اتنا نور ہے، اور خوشبو ایسی خوشبو ہے کہ گھر کے اندر موجود ہو تو جب حسن آتے ہیں تو اس وقت ماں سے سوال کرتے ہیں، اماں مجھے گھر کے اندر نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسی خوشبو میں جب رسول نکل رہے ہیں تو کفار کو پتہ نہ چلا ہوگا کہ رسول گئے یا نہیں گئے۔ حق کیا بنتا ہے؟ پتہ چلنا چاہیے نا، لیکن پتہ نہیں چلا۔ بھئی کیوں پتہ نہیں چلا؟ اس لیے پتہ نہیں چلا، رسول کا فرمان ہے انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک نور کے ٹکڑے ہیں، ایک بستر پر موجود ہے، دوسرا جا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا رسول بستر پر ہے یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پتہ نہیں چل رہا علی ہے یا رسول۔
لیکن اس جگہ پر میں ایک شرافت کفار مکہ بیان کرنا چاہوں گا۔ رسول چلے گئے، چاہیے یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں کفار گھر کے اندر آ جاتے اور آ کر اس وقت علی کو جگا لیتے۔ صبح کا انتظار کیوں کیا؟ صبح کا انتظار کیوں کیا؟ روایات میں ہے کہ کچھ نے کہا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی چلے جاتے ہیں اور کام تمام کر دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے انہوں نے کہا تھا کہ عرب کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اس گھر میں مستورات بھی موجود ہیں کہ ہم اندھیرے کے اندر جائیں۔ یہ عرب کی تاریخ ہے کہ عرب یہ غیرت گوارا نہیں کرتے، اس لیے وہ دن کے اندر آئے تھے۔ اب جب دن میں آئے، آ کر جیسے ہی چادر ہٹائی، کہا یہ تو علی ہیں۔ پوچھا رسول کہاں ہیں؟ کہا مجھے دے کر گئے تھے، مجھے دے کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ کہا جس کی امانت ہے حفاظت سے لے گیا۔ اب وہ رسول جب غار میں جاتے ہیں تو میں نے کہا ہے نا کہ خوشبو تو آ رہی تھی نا، وہاں تک لوگ پہنچے بھی، رونے کی آوازیں بھی آئیں، لیکن خدا کا کرم ایسا تھا کہ رسول تک نہ پہنچ سکے۔ یہ تھا مکے کے اندر خدمت امیر المومنین نے کی۔ اس کے بعد مدینے میں آ جاتے ہیں۔ کون سی ایسی جنگ ہے کہ جس کے اندر علی نے خدمت نہ کی ہو، اور وہ کون سی جنگ ہے کہ جس کے اندر علی نے جنگ نہ لڑی ہو اور وہ فتح نہ ہوئی ہو؟ یعنی ہر جنگ کے اندر علی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ علی کو آشوب چشم آ گئے، علی مدینے میں رہ گئے، تو خود رسول نے ناد علی پڑھ کر بلا لیا۔ مولا علی کو ناد علی پڑھ کر بلا لیا۔ ناد علی مظہر اللہ جائب، اے مظہر اللہ جائب آ جاؤ، بلایا تھا رسول نے۔ یہاں پر کہتے ہیں مدینے سے کیسے آ گئے؟ میں کہوں گا ذرا دیکھا کرو قرآن کے اندر، تمہیں ایسے قصص الانبیاء کے اندر واقعہ مل جائے گا کہ جناب سلیمان اپنی حکومت میں موجود ہیں، ہدہد پرندے کو دیکھا، وہ نہیں ہے، روشنی آئی، پوچھا کدھر گیا ہے؟ واپس آیا، کہنے لگا ادھر بلقیس کے تخت کو دیکھا۔ آ کر بتایا، جناب سلیمان نے پوری بھری ہوئی محفل میں کہا کون ہے جو بلقیس کے تخت کو ادھر لے کر آئے؟ کون لے کر آئے گا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ میں تقریباً 1-2 گھنٹے کے اندر لے آؤں گا۔ جناب سلیمان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اندر سے ایک اور شخصیت کھڑی ہوئی، قرآن کہہ رہا ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا کہ ابھی آپ پلک جھپکیں گے، وہ پلک اٹھے گی نہیں اور میں فوراً بلقیس کا تخت لے کر آ جاؤں گا۔ جب نبی بلائے تو تخت آ سکتا ہے، جب علی کو خیبر میں رسول بلائے تو آ نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی خیبر میں آئے اور ایسی جنگ کی، جنگ کے باقی کمال ایک طرف آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ میں جملے کہتا جا رہا ہوں جو آگے مصائب کے لیے بھی استعمال ہوں گے۔ علی نے جنگ کی، فتح ہوئی۔ جب مرحب کی بہن آئی ہے نا رونے کے لیے، عرب کا دستور یہ تھا کہ جنگ ہونے کے بعد جس سے جنگ ہوتی تھی اس کا لباس اتار لیا کرتے تھے، لباس اتار لیا کرتے تھے۔ جب اس کی بہن آئی ہے نا اور آ کر دیکھا ہے تو کہنے لگی کہ میں اس کی لاش پہ نہیں روؤں گی۔ کہا کیوں نہیں روئے گی؟ کہا اس کو جس نے قتل کیا ہے وہ شریف انسان تھا، وہ شریف انسان تھا، وہ ایسا عظیم انسان ہے کہ جس نے لاش کی بے حرمتی نہیں کی۔
علی نے وہاں پر نصرت کی، علی ہر جگہ پر نصرت کر رہے ہیں، تو اب حق کیا بنتا ہے؟ علی نے نصرت کا، آپ کو دعوت ذوالعشیرہ کا وہ واقعہ تو یاد ہے نا، کہ علی نے وعدہ کیا تھا کہ میں نصرت کروں گا، تو رسول نے کیا کہا تھا کہ جو میری نصرت کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ اب حق کیا بنتا ہے کہ رسول بھی اپنا حق ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے، ایک حج کیا، واحد حج ہے رسول کا پوری زندگی میں۔ رسول نے اس زندگی کے اندر جو حج کیا ہے، حج کے موقع پر 1.25 لاکھ افراد کا مجمع موجود تھا، یعنی اس وقت 1.25 لاکھ لوگ مسلمان موجود تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ رسول خدا نے کہہ دیا کہ بھئی یہاں سے سب نے اکٹھے جانا ہے، اور جو مکہ کے رہنے والے افراد ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے، اور لے کر آئے ہیں غدیر کے مقام پر، غدیر کے مقام پر لائے۔ یہاں پر کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول وہ پیغام پہنچا دو جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، یعنی وہ جو سابقہ وعدہ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ وہ مقام آ گیا جس کو پورا کرنا ہے، تو رسول خدا نے ویسا ہی اہتمام کیا۔ پہلی دفعہ جو اعلان کیا تھا اقربا تھے، آج جو اعلان کیا جا رہا ہے 1.25 لاکھ کا مجمع موجود ہے، اس کے اندر یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ رسول نے ایسا اہتمام کیا، اس طریقے سے اہتمام کیا تاکہ کوئی سویا ہوا رہ نہ جائے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں تو اونٹ کے پیچھے تھا آواز نہیں آئی، کوئی کہہ نہ دے۔ اس لیے فوراً سب سے کہا پالان اتارو اپنے اونٹوں کے، تمام سواریوں کے پالان اتارے گئے۔ پہلی دفعہ کوئی ایسا کام ہوا کہ ایک نئے قسم کا منبر بنایا گیا، اتنا اونچا منبر بنایا گیا کہ 1.25 لاکھ افراد رسول کو دیکھ سکیں۔ رسول یہ چاہتے ہیں آج کا پیغام سنانا نہیں ہے، دکھانا بھی ہے، آج کا پیغام دکھانا بھی ہے۔ جب اعلانوں کا منبر بن چکا، رسول منبر پر تشریف لائے، لانے کے بعد حمد و ثنا کے بعد رسول نے خطاب کرنا شروع کیا، سوال کیا، یہ بتاؤ تمہاری نفسوں پر میں تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ آج بھی ہم جتنا مجمع یہ بیٹھا ہے یک زباں ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ رسول کا تصرف ہے، جیسا رسول چاہیں گے ویسا ہم کریں گے۔ ہماری جانیں رسول کی خاطر ہیں، بلکہ یہ کہیں جس کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کے سبب سے، جس کی سبب سے دنیا بنی ہے۔ تو وہاں پر بھی سب نے یہی کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا ہے، ہماری جانوں سے زیادہ ہم پر آپ کا تصرف ہے، آپ جیسا چاہیں ویسا کریں گے۔ تو رسول نے فوراً کہا اچھا یہ بات ہے، تو اب میں جو تمہیں پیغام دے رہا ہوں اس پیغام کو اپنے دامن کے ساتھ باندھ لینا۔ میں تمہیں ایسا پیغام دے کر جا رہا ہوں، میرے بعد فلاح میں رہو گے، بس یاد رکھنا جب تک میں ہوں میری طرف دیکھتے رہنا، جب میں دنیا سے جاؤں۔ علی ابن ابی طالب کو منبر پر کھڑا کیا، دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور تاریخ میں کہ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور بلند کر کر کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب رسول نے اپنا حق ادا کر دیا۔ سوال یہ ہے
کہ جس کو رسول دے کر گئے تھے، رسول نے 2 چیزیں دی اور مسلمانوں نے ان 2 چیزوں میں سے ایک کو لے لیا، تو یورپ کے اندر جو رائٹر ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام کی تصویر بناتے ہوئے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، جبکہ رسول یہ کہہ کر گئے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، دونوں کو ہاتھوں میں تھامے رکھنا، ایک ہاتھ میں قرآن کو پکڑے رکھنا، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا ہاتھ پکڑے رکھنا۔ مسلمانوں نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے کتاب کو پکڑ لیا اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا۔ آج جتنی بھی دنیا میں ضلالت ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا۔ آج جو رونا ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اہل بیت کو صرف چھوڑا نہیں ہے بلکہ اہل بیت کو اتنا تنگ کیا کہ تاریخ کے اوراق میں خون کے ساتھ لکھا گیا۔ عزاداران سید شہداء، آج جس مظلوم کا ذکر ہے نا، سن 40 ہجری میں 28 صفر کو یہ یتیم ہوئے۔ جب کسی ماں کا چھوٹا سا بچہ ہو اور وہ بیوہ ہو جائے تو اس کی ایک حسرت ہوتی ہے۔ یہ ایک شبہ کا جواب بھی دے رہا ہوں ساتھ میں۔ اس کی حسرت یہ ہوتی ہے، اس بچے کو پالنا شروع کر لیتی ہے اور پالتے ہوئے کہتی ہے کہ جب یہ جوان ہوگا جو حسرتیں میری رہ گئیں، جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو اس کی حسرتیں پوری ہوں گی۔ تو فروہ بھی اسی حسرت کے ساتھ قاسم کی پرورش کر رہی ہیں، قاسم کی پرورش ہو رہی ہے، قاسم کے ناز کو اٹھایا جا رہا ہے۔ قاسم اتنا کم سن ہے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ روانہ ہوا ہے نا تو ہر جوان کے لیے سواری مہیا کی گئی۔ قاسم وہ شخصیت ہے جو ماں کے ساتھ محمل میں بیٹھے ہیں، 13 سال کا سن ہے، نفیس ہیں جناب قاسم۔ یہ قافلہ چلتا ہوا کربلا میں وارد ہو گیا، شب عاشور آ گئی۔ ہر ماں اپنے بچے کو صبح کے لیے تیار کر رہی ہے۔ قاسم کی ماں قاسم سے کہہ رہی ہیں، قاسم بیٹا تم 1 سال کے تھے جب یتیم ہو گئے، میں نے تمہاری پرورش کی ہے۔ قاسم کل کا جو معرکہ ہے، کل کے شہداء میں سب سے پہلے تم چلے جانا، ایسا نہ ہو کہ زمانہ کہے کہ قاسم تربیت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اگر حسن زندہ ہوتے تو قاسم سب سے پہلے شہادت کے لیے جاتے۔ امام حسین عبادت کر رہے ہیں، رات کا 3 پہر ہے، کیونکہ کم سن ہے نا۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ رسول کسی بھی جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو کم سن بچوں کو لے کر نہیں جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی جانا چاہتا تھا تو منع کر دیتے تھے کہ بچہ نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب قاسم جب امام حسین عبادت کر رہے ہیں، امام حسین کے پاس آتے ہیں،
جناب قاسم کو اپنی گود میں لے کر کہتے ہیں قاسم بیٹا یہ تو وہ وقت تھا تمہیں ماں کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ جناب قاسم کہتے ہیں ماں نے بھیجا ہے، ماں یہ پوچھ رہی ہیں کہ جا کے چچا سے دریافت کرو، چچا سے پوچھو کیا کل کے شہیدوں میں قاسم کا نام موجود ہے؟ امام حسین نے قاسم کو چومنا شروع کیا، رونا شروع کیا، روتے ہوئے سوال کیا قاسم بیٹا کیا چچا کے ساتھ ایسے سوال کیے جاتے ہیں؟ قاسم نے کہا نہیں چچا آپ مجھے بتائیں کل کے شہیدوں میں میرا نام موجود ہے۔ امام حسین نے ایک اور سوال قاسم سے کر دیا، قاسم بیٹا یہ بتاؤ موت کو کیسا پاتے ہو؟ کمسن ہے نا قاسم، قاسم نے جواب بھی کمسن والا دیا۔ قاسم نے کہا اور ایسا جواب دیا کہ موت کے منہ پر ایسا تماچا مارا ہے قاسم نے۔ قاسم نے بتایا کہ اہل بیت کے گھر کے بچے بھی کتنے عظیم ہوتے ہیں۔ قاسم نے کہا چچا جان موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں، یعنی قاسم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا۔ قاسم نے کہا موت سے زیادہ شیریں ہے موت کا ذائقہ، آج تک جب بھی سنا ہے یہی سنا ہے کہ موت کا ذائقہ بہت تلخ ہوتا ہے، لیکن قاسم نے عجب ذائقہ بتایا کہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بس عزادارو فجر اذان علی اکبر سے طلوع ہوئی، انصار نے وفا نبھانی شروع کر دی۔ جب انصار نہ رہے اقربا کی وقت آیا، قاسم دوڑ کر چچا کے پاس آئے، چچا میں یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنی جان آپ پر نثار کروں۔ امام حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا اور قاسم سے کہا قاسم بیٹا تمہیں دیکھ کر مجھے بھیا حسن یاد آ جاتا ہے۔ قاسم بیٹا میں تمہیں کیسے میدان میں جانے دوں؟ بس قاسم پھر آ جاتے ہیں۔ اونو محمد کا لاشا آیا، قاسم پھر گئے۔ اونو محمد کے بعد ایک ایک لاشا آتا رہا، قاسم اجازت کے لیے جاتے رہے۔ جب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی جناب قاسم ماں کے پاس آئے، اماں کوئی سبب ہو سکے تو چچا سے اجازت لے دے۔ جناب فروہ نے کہا قاسم بیٹا جب تمہارے بابا اس دنیا سے گئے تھے اس وقت ایک تعویذ دے کر گئے تھے جو آپ کے بازو سے بندھا ہے، اور آپ کے بابا نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ قاسم پر جب کوئی مشکل وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لے۔ قاسم اس سے مشکل وقت کون سا ہوگا؟ اس تعویذ کو کھولا گیا، تحریر لکھی ہوئی ہے حسن کی طرف سے حسین ابن علی کے لیے، حسین بھیا کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوں گا، میری طرف سے قاسم کو قربان کر دینا۔ امام حسین نے یہ خط کو پڑھا، قاسم کو اجازت دی، قاسم کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی شہادت کے لیے جاتا تھا اس کو ذرا پہنائی جاتی تھی، امامہ بنایا جاتا تھا، لیکن قاسم کے لیے عجب اہتمام کیا۔ قاسم کو ذرا کوئی پوری نہیں آتی، قاسم کو جو کرتا پہنایا گیا آپ نے جنازوں کو دیکھا ہوگا جس طریقے سے گریبان ان کے چاک ہوتے ہیں، قاسم کے گریبان کو چاک کیا، قاسم کے سر پر امامہ بنایا، تحت الحنک کی طریقے سے چھوڑ دیا، قاسم کو تیار کیا ہے۔ ایسے کہوں قاسم کو نہیں بھیجا گیا، قاسم کے جنازے کو بھیجا گیا۔ قاسم میدان میں آئے،
شجاعت حیدری دکھا رہے ہیں، شجاعت حیدری دکھاتے ہوئے فوج اعداء کے نرگے میں گھر گئے، ہر طرف سے وار ہو رہا ہے۔ قاسم زخموں سے چور ہو گئے کہ ایک دفعہ آواز دی، یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ قاسم زمین پر گرے۔ قاسم جب تک ذوالجناح پر تھے قاسم تھے، جب زمین پر آئے قاسم نہ رہے، تقسیم ہو گئے، قاسم تقسیم ہو گئے۔ امام حسین آئے، آ کر آواز دی، بیٹا مجھے آنے میں دیر ہو گئی، بیٹا آواز دو کہاں ہو۔ جب آواز نہیں آئی تو ایک دفعہ کہا، حکم امامت دیتا ہوں، قاسم بیٹا آواز دو۔ اب جو امام کا حکم آیا، کبھی اس طرف سے آواز آئی، چچا میں یہاں پر موجود ہوں، چچا میں یہاں پر موجود ہوں۔ امام حسین نے ابا کو پھیلایا ہے، قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے ہیں۔ تاریخ کربلا میں، بس میری تقریر مکمل ہوئی، تاریخ کربلا کے اندر دو ایسے شہید ہیں جن کے لاشیں پامال ہوئے ہیں۔ ایک حسین ابن علی ہے جن کا لاشا پامال ہوا، لیکن اس میں فرق ہے۔ امام حسین کا لاشا پامال ہوا جب ان کے جسم سے ان کی روح پرواز کر گئی، لیکن قاسم کا لاشا اس وقت پامال ہوا جب روح موجود تھی۔